Today we will talk about routing protocol operating fundamentals. In particular, we will be talking about dynamic routing protocol operation کہ میسیجز جو ہیں وہ کس طرح ایکسچینج ہوتے ہیں کسی بھی ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکول کے اندر. آلرائٹ، جس طرح آپ کو سلائیڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے ایک نیٹ ورک ہے، 3 اس میں راؤٹرز ہیں اس نیٹ ورک کے، اور جو آپریشن ہوتا ہے کسی بھی ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکول کا اس کے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ایسے کہ جس میں سب سے پہلے جو ہے راؤٹر سینڈز اینڈ ریسیوز راؤٹنگ میسیجز آن اٹس انٹرفیسز، اور پھر راؤٹر جو ہے وہ شیئر کرتا ہے ان راؤٹنگ میسیجز کو اور راؤٹنگ انفارمیشن کو ود ادر راؤٹرز جو کہ سیم راؤٹنگ پروٹوکول یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہے پھر راؤٹرز جو ہے ان راؤٹنگ انفارمیشن کو ایکسچینج کرتے ہیں تاکہ وہ دوسرے نیٹ ورکس کے بارے میں جو ریموٹ نیٹ ورکس ہیں ان کے بارے میں ان کو لرننگ ہو سکے. اور اگر کوئی راؤٹر جو ہے وہ ٹپولوجی کے اندر چینج ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو پھر راؤٹنگ پروٹوکول جو ہوتی ہے وہ دوبارہ رن کرتی ہے، اور پھر یہ جو سارے میسیجز وغیرہ ہیں، یہ جو ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ ہیں ان کی راؤٹنگ انفارمیشن کی، وہ دوبارہ شروع ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے باقی راؤٹرز کو بھی بتا دے نیٹ ورک کو. سو اگر R1 کی ایک اپڈیٹ ہے، R1 اپڈیٹ کرے گا، راؤٹر میسج ایکسچینج کرے گا R2 اور R3 کے ساتھ. سملرلی R2 جو ہے وہ اپڈیٹ جو ہے راؤٹنگ میسج جو ایکسچینج کرے گا اپنے نیبرز ڈائریکٹلی کنیکٹڈ راؤٹرز کے ساتھ R1 اور R3 کے ساتھ، اینڈ دا سیم ول بی ڈن بائی R3. اوکے، سو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ کولڈ اسٹارٹ کہتے ہیں ہم اس کو. جب آپ کا راؤٹر پاور اپ ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا نیٹ ورک کی ٹپولوجی کے بارے میں ادر دین دا فیکٹ کہ جو اس کے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ جو انٹرفیسز ہوتے ہیں وہ اس کا صرف اس کو پتا ہوتا ہے. سو آفٹر اٹ بوٹ سکسیزفلی اٹ اپلائز دا سیوڈ کوئک اسٹارٹ اپ کنفیگریشن اس کی ہوگی تو وہ اپلائی کرتا ہے NVRAM سے. اور راؤٹر جو ہے انیشلی ڈسکور کرتا ہے اپنے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹ ورکس کو سب سے پہلے. سو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ نیٹ ورک ہے، رائٹ. 3 راؤٹرز ہیں R1 R2 R3. سو جو R1 ہے وہ اپنے سب سے پہلے جو ہے جب وہ بوٹ اپ کرے گا تو وہ اپنے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹ ورکس ہیں وہ کا جو ہے وہ ڈسکور کرے گا. R1 adds the 10.1.0.0 network available through interface fast ethernet 0/0. اور یہ جو دوسرا اس کا نیٹ ورک ہے 10.2.0.0 جو کہ اویلیبل ہے تھرو اٹس سیریل انٹرفیس جو ہے اس کو جو ہے وہ ایڈ کرے گا. سملرلی R2 جو ہے اپنا اس انٹرفیس کے تھرو جو 2 نیٹ ورکس ہیں ان کو ایڈ کرے گا، اور R3 جو ہے ان 2 نیٹ ورکس کو اپنے ان 2 انٹرفیسز کے تھرو جو اٹیچ ہیں وہ ان کو جو ہے اپنے راؤٹنگ ٹیبل میں ایڈ کرے گا. سو یہ دیکھیں R1 کا جو راؤٹنگ ٹیبل ہے اس کے اندر یہ جو C ہے یہ بتا رہا ہے کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ راؤٹ ہے کہ میں نے کس طرح لرن کیا یہ راؤٹر. سو آئی ہیو لرن دس راؤٹ وایا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹ ورک. اور یہ نیٹ ورک کا جو ہے ایڈریس ہے، نمبر ہے، یہ انٹرفیس جس کے تھرو کنیکٹڈ ہوں میں اس نیٹ ورک کے تھرو. اور ہاؤ مینی ہاپس دس نیٹ ورک از اوے، 0 hops وچ مینس اٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. اور اسی طرح جو ہے R2 ہے وہ بتائے گا، وہ اس کو ڈسکور کرے گا اپنے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹ ورکس کو. جہاں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹائپ ہے کس طرح میں نے لرن کیا یہ راؤٹ، اس جو C ہے وچ مینس یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. اور R3 بھی جو ہے وہ اسی طرح ڈسکور کرے گا اپنے ڈائریکٹلی اٹیچ نیٹ ورکس کو. سو اس کے بعد جو ہے انیشیل ایکسچینج ہوگا. ہر راؤٹر اپنے ڈائریکٹلی اٹیچ نیٹ ورکس کو ڈسکور کرنے کے بعد یہ جو میسیجز ہیں یہ ایکسچینج کرے گا. سو R1 sends an update about network 10.1 جو بھی نیٹ ورک ہے اس کو جس کو پتا ہے، لائک R1 جو ہے وہ اس نیٹ ورک کی انفارمیشن اپنے اس دوسرے جو انٹرفیس ہے سیریل وہاں جو ہے اس انٹرفیس میں سینڈ کرے گا. اسی طرح یہ اس نیٹ ورک کی انفارمیشن وہ اپنے اس انٹرفیس کے تھرو سینڈ کرے گا جو اس انٹرفیس کے تھرو جو اٹیچ نیٹ ورکس ہیں ان کو بتانے کے لیے، رائٹ. یہ جس طرح آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے 10.1.0 جو ہے وہ اس نے بھیجا سیریل انٹرفیس میں، 10.2.0 اس نے بھیجا اپنے فاسٹ ایتھرنیٹ گیگا بٹ انٹرفیس. اینڈ دا سیم R2 بھی یہی کام کرے گا. جو نیٹ ورک جو اس کو اس انٹرفیس سے ملا ہے جو دوسرا انٹرفیس ہے وہاں وہ اس کو سینڈ کرے گا تاکہ باقی نیٹ ورک کو بھی بتا دیں. سملرلی R3 sends an update about network 10.4 serial interface 0/0/1 and about 10.3 on fast Ethernet interface.
نارملی جو ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ پروٹوکول ہیں وہ امپلیمنٹ کرتی ہیں راؤٹنگ لوپ پریونشن ٹیکنیک، جس کو ہم اسپلٹ ہورائزن کہتے ہیں، اور اٹ پریونٹس انفارمیشن فرام بینگ سینٹ آؤٹ دا سیم انٹرفیس. جہاں سے اس کو ملا ہے میسج، وہ اسی انٹرفیس کے اوپر جو ہے وہاں سے میسج دوبارہ سینڈ نہیں کرتی. فار ایگزامپل R2 جو ہے ڈز ناٹ سینڈ این اپ ڈیٹ کنٹیننگ دا نیٹورک 10.1.0 رائٹ آؤٹ آف اے سیریل 0/0/0 انٹرفیس پہ، بیکاز R2 کو نے یہ 10.1.0 جو نیٹورک ہے وہ اس کو پتا چلا وایا اٹس سیریل جو انٹرفیس ہے S0/0/0 اس انٹرفیس کے تھرو. سو دیٹس وائی R2 وہاں سینڈ نہیں کرے گی. سو اب جو ہے جب ہمیں ایکسچینج، ہر راؤٹر جو ہے اپنے ڈائریکٹلی اٹیچ جو نیٹورک کی انفارمیشن ہے اس کی انفارمیشن شیئر کرے گا اپنے نیبرنگ راؤٹر کے ساتھ اپنے آؤٹ گوئنگ انٹرفیس میں جو باقی انٹرفیسز ہیں. سو اس کے بعد جو ہے پھر جو راؤٹرز ہیں وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کریں گے. سو جب R1 ریسیوز دی اپڈیٹ فرام R2 اباؤٹ نیٹورک 10.3.0.0 تو وہ انکریمنٹ کر دے گا ہاپ کاؤنٹ بائی 1 اور اسٹور کرے گا اس کی انفارمیشن اپنے راؤٹنگ ٹیبل کے اندر. سو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ اس کو 10.3.0 اس کو انفارمیشن ملی ہے R1 کو R2 سے، تو یہاں ایک انٹری کرے گا 10.3.0.0 اور اس کو انفارمیشن کہاں سے ملی ہے؟ اپنے اس انٹرفیس سے. اور ہاؤ مینی ہاپس اوے؟ 1 ہاپ اوے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ٹائپ ہے جس کے تھرو اس نے لرن کیا یہ راؤٹ، یہ R ہے رائٹ، وچ مینس وایا راؤٹنگ پروٹوکول. سملرلی اسی طرح باقی راؤٹرز جو ہیں جب یہ R1 R2 کو یہ انفارمیشن ملے گی تو R2 جو ہے وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل میں اپڈیٹ کرے گا اس نیٹورک کے بارے میں انفارمیشن اور 1 ہاپ اوے ہے. سیم اپلائز فار R2 کو R3 سے جو انفارمیشن ملی ہے وہ اپنے ٹیبل میں اس کی بھی ایک انٹری کر دے گا. اور دیکھیں یہاں جو انٹرفیس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. 10.4 جو ہے نیٹورک وہ اس کے اس انٹرفیس میں جو بیونڈ لائی کر رہا ہے، اور جو ہے 10.1 جو نیٹورک ہے وہ جو ہے سیریل 0/0/0 انٹرفیس پہ لائی کر رہا ہے. اور جب R3 کو ملے گی تو R3 بھی اپنی جو ہے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کر لے گا. سو پھر جب یہ ان کو ملے گا تو جو ہے دوبارہ وہ ایکسچینج کریں گے انفارمیشن کیونکہ ان کا راؤٹنگ ٹیبل اپڈیٹ ہوا ہے. سو R1 سینڈز این اپڈیٹ اباؤٹ 10.1.0 آؤٹ ٹو سیریل انٹرفیس 0/0/0 اور 10.2 کے بارے میں جس کا میٹرک 1 تھا، اور 10.3 کے بارے میں انٹو آؤٹ آف اٹس ایف جو اس کا گیگا بٹ ایتھرنیٹ انٹرفیس ہے اس پہ وہ سینڈ کرے گا. سملرلی R2 بھی اسی طرح سینڈ کرے گا اور R3 بھی اسی طرح سینڈ کرے گا. سو اب دیکھتے ہیں کس طرح جو ہے یہ دیکھیں R1 نے سینڈ کیا 10.1 کے بارے میں، اور R1 نے اپنے دوسرے انٹرفیس پہ سینڈ کیا اس کی 10.2 کی انفارمیشن رائٹ دس ون، اور 10.3 کی انفارمیشن یہ والی. سملرلی R2 سینڈ کرے گا R1 کو 10.4 کی انفارمیشن اور 10.3 کی انفارمیشن. سملرلی R3 سینڈ کرے گا 10.4 کی انفارمیشن R2 کو اور 10.3 اور یہ والی جو انفارمیشن ہے 3 کی، اور یہ جو 2 کی انفارمیشن ہے ود ہاپ کاؤنٹ 1 وہ اپنے اس انٹرفیس پہ سینڈ کرے گا. سو جب یہ اس کو ملے گا R1 کو تو R1 کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میرا نیٹورک ہے وہ کتنی دور ہے R3 والا جو نیٹورک ہے رائٹ. سو جب اس کو ملا تو اس کو پتہ چلا کہ 10.4 نیٹورک جو ہے وہ R2 سے 1 ہاپ اوے ہے. سو 1 ہاپ اوے R2 سے ہے اور R2 میرے سے کتنے ہاپ اوے ہے؟ 1 ہاپ اوے ہے رائٹ. سو 1 + 1 = 2. سو 2 ہاپ اوے ہے 10.4 نیٹورک R1 سے. سو جب یہ اس کو ملے گا تو پھر وہ اپنے راؤٹنگ نیٹورک ڈسکوری کے اندر جو وہ اس میں راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کریں گے. سملرلی R2 جو ہے وہ بھی اپڈیٹ کرے گا، اور R3 جو اس کو ملے گا R3 بھی اپڈیٹ کرے گی اپنی انفارمیشن، اور R3 کرے گا 10.1 نیٹورک کے بارے میں رائٹ، یہ والا نیٹورک جس کو یہاں ملا ہے رائٹ، اور یہ 2 ہاپس اوے ہے اس انٹرفیس کی تھرو. اور اس کے بعد نیٹورک جو ہے وہ کنورج ہو گیا. نیٹورک کنورجنس جو ہے جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو ہے کوئی چینجز اب ضرورت نہیں ہے اور نیٹورک جو ہے وہ فلی آپ کا جو ٹیبلز ہیں وہ پاپولیٹ ہو چکے ہیں. نیٹورک کنورجنس سے پہلے آپ کی ڈیٹا فارورڈنگ سٹارٹ نہیں ہو سکتی. سو دس از دیٹ کنورجنس ٹائم جو آپ کی راؤٹنگ انفارمیشن ہے اس پورے نیٹورک تک پہنچ جائے از وین دا نیٹورک ہیز کمپلیٹ اینڈ ایکوریٹ انفارمیشن
about the entire network. Or convergence time is the time it takes routers to share information, calculate the best path, and update the routing table. اور جب تک کنورج نہیں ہوتا ہے آپ کا تو اس وقت تک آپ کا نیٹورک جو ہے وہ آپریبل نہیں ہوتا, آپریٹیبل. سو راؤٹنگ پروٹوکول ہم نے دیکھا, اس کے فنڈامنٹلس دیکھے کس طرح جو ہے وہ میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں, راؤٹرز کرتے ہیں کسی بھی ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکول کے اندر. اس کے بعد وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ ایکسچینج کرتے ہیں, اور یہ چیز ہوتی رہتی ہے جب تک جو ہے آپ کی کوئی بھی اپڈیشن نہیں رہ جاتی. اور جب یہ ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کوئی بھی میسج ایکسچینج نہیں کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں کنورجنس ہو گیا آپ کے نیٹورک کے اندر, ایکوریٹ انفارمیشن آ گئی ہے, اور پھر آپ کی ایکچوئل ڈیٹا ٹرانسمیشن, ڈیٹا فارورڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے آفٹر دا کنورجنس.